وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھائیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھائیں ابراہیم نے بنیادیں، من الْبَيْتِ، گھر کی، یعنی اللہ کے گھر کی، خانہ کعبہ کی، جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، یعنی دیواریں وغیرہ تعمیر شروع کی، وَإِسماعیل، اور اسماعیل نے، یعنی دونوں نے مل کے، باپ بیٹا دونوں نے مل کے اللہ کے گھر کو بنایا، تو پھر انہوں نے ساتھ ساتھ دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں ہم سے قبول فرما۔ ایک اچھے شخص، نیک شخص، مخلص شخص کا یہ ہوتا ہے جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے نا تو وہ اکڑتا نہیں ہے کہ میں نے یہ کر دیا، وہ کہتا ہے یا اللہ اسے قبول کر، وہ عاجز ہوتا ہے اور جھکتا ہے اور کہتا ہے اللہ قبول نہ کرے تو میرا کیا فائدہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یا اللہ قبول کر۔ تو آپ فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، یعنی میری دعا کو سن لے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو کیا خانہ کعبہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا؟ موجود تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا گھر سب سے پہلے کون سا ہے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکہ میں۔ سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ اللہ کا پہلا گھر بکہ ہے۔ اچھا، یہ اس کو بکہ بھی کہتے ہیں، جیسے انڈیا کے شہر کو ممبئی اور بمبے، اس طرح سے اس کا قرآن پاک میں ایک نام بکہ بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ کچھ بکہ بھی کہتے ہوں، تو اس لیے قرآن نے ان لوگوں کی ترجمانی کیا، ان کے بالکل عین مطابق جو ہے وہ زبان استعمال کی ہے۔ تو وہ سب سے پہلا گھر وہ تعمیر کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے کہا کہ پھر بیت المقدس تعمیر کیا جو یروشلم میں ہے، جہاں پہ اب جنگ لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ کتنی دیر بعد وہ دوسرا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 40 سال بعد۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دنیا بنتے ہی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے پہلے نبی نے کی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ منہدم ہوا، شہید ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد دیگر جو لوگ انبیاء آتے رہے وہ اس کی تزئین و آرائش وغیرہ کرتے رہے، تو اس طرح سے کئی مواقعوں کے اوپر جو ہے خانہ کعبہ کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ یہ بلکہ یزید نے بھی خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ یزید جانتے ہیں، حضرت امام حسین کو شہید کیا، تو اس کے بعد مکہ شریف کے اوپر اس نے قبضہ کرنے کے لیے نا وہاں پہ حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر نے وہاں پہ کنٹرول کر لیا تھا، تو ان کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے نا اس نے پھر مکے میں وہ خانہ کعبہ کے اندر گھوڑے باندھے اور کوئی لڑائی اس ادھر کی، تو اس کو نقصان پہنچا۔ تو اس طرح سے یہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو ایک وہ میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، کوئی ہندو کہہ رہا تھا کہ ہمارا ہندو مذہب تو بہت پرانا ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اسلام کو بھی 2000 سال ہوئے ہیں، نہیں 1400 سال ہوئے ہیں، تو ہمارا دین جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ کسی عالم نے جواب دیا تھا کہ بھائی جب دنیا بنی تھی تب جو ہے وہ اسلام تب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا، ہاں خانہ کعبہ کے اندر وہ انڈیا میں آج کل ذرا مودی کی گورنمنٹ ہے نا، وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس یہ مسجد بھی پہلے مندر تھی، اس کو جیسے انہوں نے بابری مسجد شہید کر کے وہاں مندر تعمیر کیا ہے، وہ اور بھی لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مساجد کی اور کیس کیے ہوئے ہیں، ان کو کھودا جائے دیکھا جائے۔ تو وہ ایک کہہ رہا تھا خانہ کعبہ کے اندر بھی پہلے بت تھے، ہمارا مذہب وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی مندر بننا چاہیے،
اندازہ لگائیں. اور یہ اس میں شک تو نہیں ہے پہلے بت ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو بت نہیں تھے نا جب حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. قانون اگر یہ کہتا ہے جی پہلے جو چیز بنی ہوئی ہے وہی رہے، تو پہلے تو بت نہیں تھے، وہ تو بعد میں آئے تھے. تو اسلام 5 منٹ بعد اسلام جب آیا ہے تو پھر اس نے وہ جو رکھ دیے تھے انہوں نے، پہلے سے نہیں تھے، رکھ دیے تھے وہ پھر انہوں نے ختم کیے.